اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ناوش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم میرے معزز ناظرین۔ ہم نے حکمت کی 5 باتیں روزانہ کے عنوان سے ایک سیریز شروع کر رکھی ہے، جس کا مقصد اپنی اصلاح ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو آج ہم فضائل قرآن کے موضوع پر آپ سے 5 حکمت کی باتیں شیئر کریں گے۔ تو چلتے ہیں حکمت کی اپنی پہلی بات کی طرف۔ تو میرے معزز ناظرین، یہ جو حکمت کی پہلی بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ بہار جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 19 پر یہ مرقوم ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضائل قرآن کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ قرآن ایسی تمنگری ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اور نہ ہی اس کے ہوتے ہوئے کوئی محتاج رہتا ہے، کہ خالق مالک نے قرآن کو ایسی چیز بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے کہ اس کے اندر فوائد ہی فوائد ہیں، یعنی کہ یہ وہ امارت ہے، یہ وہ تمنگری ہے، یہ وہ دولت ہے اس کے اندر کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، کیا فضائل ہیں، کیا ہی قرآن کی عظمت ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی جو حکمت کی دوسری بات ہے، یہ بیان ہوئی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے، اور کتاب کا نام ہے الشافی، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 269 پر یہ مرقوم ہے کہ قرآن انتہائی خوبصورت شکل میں روز قیامت، یہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن انتہائی خوبصورت شکل میں روز قیامت جب عرش الہی کے دہنی طرف کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جس نے تیری عزت کی اس کی میں عزت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام صادق علیہ السلام سے حدیث مبارکہ روایت ہوئی ہے، اور سرور الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن انتہائی خوبصورت شکل میں روز قیامت جب عرش الہی کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، اور اللہ فرمائے گا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جس نے تیری عزت کی اس کی میں عزت کروں گا۔ تو قرآن کی عزت دراصل کیا ہے؟ قرآن کی دراصل عزت یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو غلاف میں لپیٹ کر اپنے گھر کے اندر اونچی جگہ پر رکھ لیں، یہ قرآن کی عزت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی عزت یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، یہ ہے قرآن کی عزت کا معنی و مفہوم۔ بعض مقامات پر ہم اس قرآن کریم کو جو ہے فزیکلی تو وہ پشت نہیں کرتے جی قرآن کی بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن عملاً ہم نے قرآن کی بے ادبی کر رکھی ہے بطور قوم، اور ہم اصل قرآن کی جو روح ہے، یا قرآن کا جو اصل ادب ہے، جو اس کی عزت و تعظیم ہے، وہ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس کو دوسروں کو پڑھانا، سمجھانا، اور اس کی جو معراج ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں حکمت کی تیسری بات کی طرف۔ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے۔ تو یہ کتاب کا نام ہے الشافی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1291، یعنی کہ 1291۔ تو امام صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ جو مومن جوانی کے عہد میں قرآن پڑھے گا، جو مومن جوانی کے عہد میں قرآن پڑھے گا، قرآن اس کے گوشت و خون میں رچ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ روز حشر اسے بزرگیدہ انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حامل قرآن کی تعریف کی گئی ہے، یہ مومن مسلمان کی تعریف کی گئی ہے، یہ جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، یہ اس کی تعریف کی گئی ہے کہ جو مومن جوانی کے عہد میں، اور بالخصوص جو نوجوان ہیں اور عہد میں قرآن پڑھے گا، قرآن اس کے گوشت اور خون میں رچ بس جائے گا، اور اللہ تعالیٰ روز حشر اسے برگزیدہ انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے معزز ناظرین، فضائل قرآن کے حوالے سے جو حکمت کی چوتھی بات میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ روایت ہوئی ہے امام حسن علیہ السلام سے، حدیث مبارکہ ہے، اور بہار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 112، یعنی صفحہ نمبر 112 پر یہ مرقوم ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ قرآن سے بالمشافہ گفتگو کرنا، قرآن سے بالمشافہ گفتگو کرنا بابصیرت دلوں کی حیات ہے، اس میں نور کی چراغ اور دلوں کی شفا اور بہار ہے۔ سبحان اللہ۔
کہ قرآن سے بالمشافہ گفتگو کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بابصیرت دلوں کی حیات ہے. جو لوگ جو دل ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ان دلوں کے لیے زندگی ہے. اس میں نور کے چراغ اور دلوں کی شفا ہے. اس میں نور کے چراغ ہیں، اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے. اور جو دلوں کی بیماریاں، روحانی بیماریاں، ان کے لیے یہ شفا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میرے معزز ناظرین، چلتے ہیں اپنی 5ویں اور آخری حکمت کی بات کی طرف. تو یہ جو حکمت کی بات 5ویں ہے، یہ بھی امام صادق علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوئے، اور کتاب کا نام ہے الشافی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 271 یعنی 271. تو امام صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ اے قرآن پڑھنے والے، یعنی کہ اے قرآن پڑھنے والے، رضا الہی کے لیے اپنی آرائش قرآن سے کر، اللہ اس سے تیری زینت کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ اس میں امام علیہ السلام جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں ایک قاری کے لیے، ایک قرآن پڑھنے والے کے لیے، ایک طالب علم کے لیے، کہ اے قرآن پڑھنے والے، رضا الہی کے اپنے آرائش قرآن سے کر، یعنی کہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کر، اس سے اپنی دنیا کو بھی سنوار اور اپنی آخرت کو بھی سنوار، اللہ اس سے تیری زینت کرے گا. تو یقیناً اللہ اسی کے ذریعے تجھے مزین کرے گا، تیری دنیا بھی سنوار دے گا اور تیری آخرت بھی سنوار دے گا. تو میرے معزز ناظرین، خالق مالک آپ کو اور مجھے قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک طالب علم ہونے کے ناطے میری ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ایک طالب علم ہونے کے ناطے اگر کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ میرے اس سبق میں، میری اس چھوٹی سی کاوش میں کوئی غلطی ہے، تو آپ کمنٹس کر کے میری ضرور اصلاح فرمائیں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی. تو آخر میں اپنے پیر و مرشد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف شعر ضرور آپ کی نظر کروں گا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ آپ کو اور مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. والسلام.